اس لیے پھر صوفی اکرام زمین پر یہ کام کر دیتے ہیں تاکہ تم نور کے دیکھنے والے ہو یا نہیں، آج گمان بناؤ، کل اللہ تمہیں یقینی دکھا دے گا۔ تو پھر قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، نظر آئے یا نہ آئے، کیا نہ آئے، شرط نہیں رکھی کہ نظر آئے گا، کہاں محسوس کرو گے تو یاد کرو گے کہ واقعی ان کے چہرے، جب تمہارے دل ہی مردہ ہوں گے، کافروں کی طرح ہوں گے، منافقوں کی طرح ہوں گے، تو تم تو ان کے چہرے دیکھنا پسند ہی نہیں کرو گے۔ پتہ چلا چہرے دیکھنا کون پسند کرے گا؟ جن کے دلوں میں نور ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے فرمانوں کی اتباع کرتے ہیں اور امر کو مانتے ہیں، امر کی بھی اتباع کرتے ہیں، وہ پھر چہرہ دیکھنے کے طلبگار ہوں گے۔ ہر کوئی طلبگار نہیں ہوگا، اس لیے ہر کسی سے امید بھی نہ رکھو جب تمہیں اللہ نے علم دے دیا، امید بھی اسی سے رکھو جو اللہ رسول کی طرف آنا چاہے، اور جو اللہ کے رسول کی طرف آنا چاہے گا وہی ڈھونڈے گا چاہت والوں کو کہ اللہ رسول کی چاہت مجھے کہاں ملے گی۔ جب وہ ڈھونڈے گا کہ مجھے اللہ رسول کی چاہت کہاں ملے گی تو پھر ان لوگوں کے پاس آئے گا جن کے پاس اللہ رسول کی چاہت ہو، تو پھر ان کی وہ تعریف کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تو تعریف چاہت کی وجہ سے ہے۔ اب جس کو تم چاہتے ہو، جس طرح چاہتے ہو اسی طرح تعریف کرو گے، مگر جب اللہ رسول کی چاہت کو پوچھ کے کہیں جاؤ گے تو پھر تم اس طرح نہیں تعریف کرو گے جس طرح تم کرتے ہو، پھر تم اس طرح تعریف کرو گے جس طرح اللہ رسول کرتا ہے۔ شک نہ کرنا، کیا نہ کرنا، شک سے پاک والی تعریف کرنا۔ جو شک کریں گے وہ تعریف نہیں کر رہے، جھوٹے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی اپنے آپ کو بھی۔ جب پتہ چل گیا کہ شک دھوکہ ہے اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی دینا، یعنی کہ شکی مسلمان نہیں ہوتا، اور جب وہ مومن نہیں ہوتا تو مومنوں کی صف میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے تو یہ خود کو دھوکہ بھی دے رہا ہے اور دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اب شکی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم تو منافق کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ منافق مومنوں کی صف میں نہیں ہوتا، شکی بھی مومنوں کی صف میں نہیں ہوتا۔ اب شکی کتنے لوگ ہیں؟ شک کس کو کہتے ہیں؟ شک کہتے کسی بھروسے کا اٹھ جانا۔ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں علم بہت ہے، بھروسہ نہیں رہا، عبادت بہت ہے، بھروسہ نہیں رہا۔ بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں ہے پاس پھر بھی ہماری منزل میں رکاوٹ نہ پیدا ہو، یعنی جو ہماری زندگی کا سفر ہے وہ اسی طرح جاری رکھے جس طرح ان کی زندگیوں کا سفر ہے جن کے پاس ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کا سفر یعنی قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے پیچھے کیوں ہٹا رہا ہے؟ آگے بڑھ، ان کے برابر چلو، ان سے آگے چلو۔ اس کو برم کا نام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ بھروسے والا جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا برم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ منافق بھروسے والا نہیں ہے، منافق بھروسے والا نہیں۔ اب ہم حضرت علی کے نام سے ہی منافقوں کو پہچانے تو لوگ تو ہمیں شیعہ ہی کہیں گے نا۔ منافقوں کی اور بھی بڑی پہچانیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بھروسہ نہ کرتا ہے، نہ بھروسے والا ہوتا ہے، اور نہ اس پہ بھروسہ کوئی کرے اس کو ہی منافق کہتے ہیں، اسے ہی منافق کہتے ہیں۔ اگر تم قریب کسی کے ہو کے کسی کے مجلس میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ رہ کے بھی بھروسہ نہیں کرتے تو سمجھ لینا تم منافق۔ بھروسہ شک سے پاک ہونا، کیا ہونا؟
شکی منافق ہوتا ہے جو شک سے پاک ہو جائے. اب شک سے پاک ہونے کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیسے پاک ہو گئے شک سے؟ قال لا ریب فی ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے میری، اس کے ذریعے قرآن تجھے شک سے پاک کر دے گا اگر تو یقین کرتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا صحیح فرمایا، یعنی کہ بھروسہ کرتا ہے. یقین بھی بھروسے کو کہتے ہیں. تو جب تو وہ یہ پڑھے گا قرآن تو جن کے بارے میں منافق قرآن کہہ رہا انہیں پھر منافق ہی کہے گا، جن کے بارے میں مومن کہہ رہا انہیں پھر مومن ہی کہے گا، جن کے بارے میں ظالم کہہ رہا انہیں ظالم ہی کہے گا، جن کے بارے میں راضی کہہ رہا ان سے راضا ہی کہے گا، جن کے بارے میں رحمت کہہ رہا انہیں رحمت ہی کہے گا. تو جو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں قرآن میں فرما رہا ہے تو نے اس فرمان پر بھروسہ رکھنا ہے کہ شک نہیں کرنا. تیرا تصور پھر بدلے گا کہ بھروسہ کس کو کہتے ہیں. کل قرآن بھروسہ ہے، یہ نہیں کہ ایک آیت ہی بھروسہ ہے، کل قرآن ہی بھروسہ ہے. جب کل قرآن ہی بھروسہ ہے تو اللہ نے کیسے پھر تھام لو. کیا تھام لو؟ تھام لو، اسے چھوڑنا نا، ورنہ بھروسے سے دور ہو جاؤ. کیا دور ہو جاؤ. جب تم اللہ کے بھروسے سے دور ہو جاؤ گے تو تم پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کرے گا. یعنی کون نہیں کرے گا؟ کا ایمان والا. اب منافق بھی اسی کی آڑ میں چھپا ہوا ہے، یعنی کہ قرآن بھی، مگر پردے جیسے قرآن اٹھا رہا ہے اس کے، کیا وہ بھروسہ کوئی نہیں کرتا، دھوکہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اپنے عہد سے پھر جاتا ہے. اب اس طرح کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ ولی کا نام نہیں لیتا، علی سے محبت نہیں کرتا. حدیث میں اب قرآن سے ہم کہیں کہ جی ہمیں قرآن سے منافق کی پہچان بتاؤ، یہ تو حدیث والے کی بتا رہے ہو. تو قرآن کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی جو فرماتے ہیں وہ میں فرماتا ہوں. یار قرآن کیا کہے گا؟ اللہ کے جو نبی وہ بھی میں ہی فرماتا ہوں. کہیں قرآن سے تو ہے تصدیق کہ نبی کا فرمان بھی میرا ہی فرمان. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث ہے، وہ قرآن سے مجھے بتاؤ نا، تو حدیث کی پھر گواہی قرآن ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرنا یعنی کہ اللہ کے حکموں کو ماننا بھی فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا بھی فرض ہے. اللہ کے فرمانوں کو ماننا بھی فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو ماننا بھی فرض ہے. اللہ کی وحدانیت کو بھی ماننا فرض ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی فرض ہے. اللہ کی رحمت کو بھی ماننا فرض ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بھی ماننا فرض ہے. اللہ کے علم اور حکمت اور اسم انہیں بھی ماننا فرض ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حکمت اور اسم انہیں بھی ماننا فرض ہے. کہا فرضوں میں بھی دیکھو اللہ کے فرض بھی کیا ہے، محمد کے فرض کیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے لازم. ٹھیک ہے، فرق یہ کر دیا اللہ کی بات فرض اور محمد کی بات سنت. سنت کے بارے میں جب حدیث قرآن میں پڑھیں گے تو قیامت والے دن روز حشر یہ سنت تمہارے لیے فرض جتنا ثواب تمہیں رکھ کے دے گی کہ فرض ہو جائے گی. اللہ سنت کو بھی فرض جتنا درجہ عطا فرما دے گا. آج تو ہم سنت سمجھتے ہیں، روز محشر جب اللہ اس سنت کا ثواب دے گا تو ہمیں فرض جتنا دے گا. مگر اس فرض کو اہمیت کیسے ملے گی؟ فرض کتنا کیا؟
اگر تم محبت اسی طرح کرتے ہو جس طرح اللہ سے کرتے ہو، اور جس طرح اللہ سے کرتے ہو محبت اسی طرح محمد سے کرتے ہو محبت، اور جس طرح محمد سے کرتے ہو اسی طرح عمر یعنی ولی اللہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کرتے ہو، تو پھر جا کے تمہیں فرضوں کا ثواب بھی ملے گا، ورنہ ثواب ہی نہیں ملے گا۔ ثابت ہوا محبت کے بغیر ثواب نہیں ملتا، محبت کے بغیر روز محشر ثواب نہیں ملے گا۔ کلمہ پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ بھی پڑھو، یہ وہ محبت ہے جس کا اللہ نے ہم سے اعلانیہ اقرار کروایا ہوا ہے۔ پھر کہا جو ان سے محبت کرتا ان سے بھی محبت کرو، یعنی کہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کس نمبر پہ آتے ہیں؟ چوتھے نمبر محبت میں، ٹھیک ہے؟ حدیثوں میں پہلے نمبر پہ، پہلے پہ اللہ، دوسرے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے سے علی آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے پہ آتے ہیں کہ جو حسن حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت کرنا۔ یہ نہیں کہا صدیق اکبر سے جو محبت کرو، یہاں خلاصہ محبت میں نیکیوں میں تو صحابہ بھی آ گئی ہیں، کس میں؟ نیکیوں میں صحابہ بھی آ گئی، مگر درجات میں صحابہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل افضل ہے، یعنی کہ صحابہ کا بھی حج عمرہ نہیں ہو سکتا اگر وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ مون گلی قرآن تو صحابہ کو فرمان سنائے تھے نا، ہم پہ تک تو پہنچے ہیں، ان کو یہ سرکار بتاتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ تو جب ان کی اصلاح قرآن حدیث ہے، ہمیں تو ملی ہے اصلاح ان کے ذریعے، انہوں نے بھی اپنی اصلاح قرآن حدیث سے کی، ہمیں بھی حکم ہے تم بھی اپنی اصلاح قرآن حدیث سے کرو، یعنی جو اللہ اور رسول فرما رہا ہے اس میں ایمان رکھو۔ صحابہ نے بھی یہی کیا، جو اللہ رسول فرماتا ہے اس پر ایمان لاتے، شک نہیں کرتے تھے، وہ شک مومن نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہر عیب مومن میں پایا جا سکتا ہے مگر شک نہیں پایا جاتا۔ آج ہر بندے شکی ہے، ماں باپ کا شک، بہن بھائیوں کا شک، سب کا شک۔ کیوں؟ دنیا شکی ہے، جب دنیا ہے ہی شکی ہے، اندھی گونگی بہری ہے، تو اس کو چاہنے والا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہم دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دار کبھی بھی کسی سے مطمئن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ صرف مومن کو عطا کیا ہے، مومن کا مطمئن ہونا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ مطمئن کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، چاہے وہ تجھے دے رہا ہے چاہے تجھ سے لے رہا ہے۔ ہم دینے میں یعنی اللہ جب تک دے تو ہم راضی رہیں، اور جب ہمیں کہے دے ہمیں تو منہ پھیر کے چلے جائیں تو مومن نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں نے ان کو ہی حکم دیا ہے جن کو میں نے دیا ہے، جن کو میں نے نہیں دیا انہیں کوئی حکم نہیں کہ میرے راستے میں خرچ کریں۔ اب پوچھ کن کو ہونی ہے؟ جن کو دیا ہے، جن کو پوچھ ہونی ہے وہ جنتی بن گئے، ٹھیک ہے؟ مطمئن زیادہ وہ ہے مال بنا بنا کے، وہ جس کو نہیں ہے وہ بیچارہ بیچا ہے نا۔ مطمئن جس کے پاس نہیں ہے اسے ہونا چاہیے کہ اللہ نے روزے محشر سب سے پہلے مجھے جنت دینی ہے، یہ تو گئے جہنم کے قریب، پھر جا کے میں جنت ملے گی۔ مالدار کا بھی بندے کو پڑھنا چاہیے کہ مالدار کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ پہلے کون جنت میں جائے گا؟ جن کے پاس مال نہیں ہوگا۔
جو قیامت والے دن کے بارے میں جب اصحاب کی بات صحابہ کرام کو اصحاب کے دن کی بات سنائی کہ اصحاب کا دن ایسا ہوگا تو تمام صحابہ رونے لگ گئے تھے. تو ان کو اس دن پہ ایمان تھا تو ان کے دل میں مال و زار اور دنیا کی محبت نکل گئی اس دن کے ڈر کی وجہ سے. ہمارے دل میں اس دن کا ڈر ہی نہیں ہے. اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، تو ہم تو مال و زار بنائیں گے نا ان کے لیے. کس کے لیے بنائیں؟ ان کے لیے. تو صاحب تم کن کے لیے دو گے؟ کہا یہی تو تیرے لیے آزمائش ہے. یہ اولاد تیرے لیے، بیوی بچے بہت بڑی آزمائش ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. یہ تمہیں بسا دیں گے اگر تم ان کی چاہت میں، ان کی محبت میں مال و زار خرچ کرو اور اللہ رسول کو بھول جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ماں باپ بیوی بچے بہن بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اب پوچھا جائے تو اپنے بہن بھائی ماں باپ اولاد کے لیے روزانہ کتنا خرچ کرتا ہے؟ قربانی سے تو محبت کا پتہ چلتا ہے جس کے لیے دیتے ہو. اللہ کہہ رہا جب تک ان سے بڑھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو ایمان میں داخل ہی نہیں ہے. اب بڑھ کے جو کرو گے تو کس کو زیادہ دو گے؟ ہاں یاسین ٹھیک ہے، ہم کس کو دیتے ہیں؟ اولاد کو، بیوی کو. دنیا کی وراثت بناتے ہیں کیا؟ اب دنیا کی وراثت کے بارے میں پڑھو کہ دنیا کی وراثت کن لوگوں نے بنائی؟ کیا صحابہ نے بنائی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی؟ آج تک رولا پڑا ایک باغ نہیں سمجھ آ رہا. اگر اللہ کا نبی زیادہ وہ راستے بنا لیتا تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہو جاتے. یہ باغ مسلمانوں کو آج تک ہضم نہیں ہو رہا، فیصلے نہیں کر پا رہا کہ نبی وارث ہے یا نہیں، نبی وارث تھے یا نہیں. ٹھیک ہے، مگر انبیاء تمام وارث تھے، ان کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تمام انبیاء کی وراثتیں ان کی اولادوں کو ملتی رہی. قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آتی ہے فاطمہ تو زہرا کی بات، نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ یہ انہوں نے یہ کہہ کے فیصلہ کیا. جھوٹ امانتاً رکھی گئی ہے. کیا گئی ہے؟ کیا رکھی گئی؟ امانتاً. کہ اگر اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مال کو آل پاک میں تقسیم کیا جاتا تھا، میں اسی طرح کروں گا، مجھے اس کی دیکھ بھال کروں. صدیق اکبر دیکھ بھال کا ذمہ لیا تھا. کیا لیا تھا؟ اگر تم اس کو اس طرح کرو گے تو یہ بٹ جائے گی. کیا جائے گی؟ دودھ سے بھی دعوے دار آ جائیں گے. بیوی ہمیں تو مال کا حصہ ہوگی. وہ حکمت تھی. کیا تھی؟ حکمت تھی. ٹھیک ہے، وہ کوئی غلطی نہیں تھی. فرق کیا؟ غلطی کیسے کہتے ہیں؟ ہم صرف فاطمہ کو جو مانتے ہیں کہ فاطمہ ہی مال کی، باقی وارث تھی. زوجہ کہاں جائے گی؟ شیعہ نے فاطمہ کو آگے رکھا. کیا رکھا؟ ٹھیک ہے، ام المومنین کا ذکر ہی نہیں کرتے ہو. سمجھ؟ اگر وہ تقسیم ہوتی تو کہا اسی طرح اس سے بٹے کرے. بٹے جس کے دور میں حصہ نہیں دیا جا رہا، ایک اس دور کی بات کرو کہ مال غنیمت میں ہم اپنا باغ فدرت میں مروان نے اپنے نام کر لیا. اس سے پہلے کسی کے نام نہیں ہے، مانتا نہیں. ٹھیک ہے، اور کھجوریں بیچی جاتی تھی حضرت علی کے پاس، اس میں سے جو ان کا حصہ تھا سرکار بھی کھجوریں ہی بیچتی تھی. ٹھیک ہے، جب یہ حدیث میں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے
یار شیعہ ایک آنکھ کھلی ایک بند ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیعہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، اس لیے اسے بھی ہمیں اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اہل بیت والی اور ایک صحابہ والی۔ ہم نے صحابہ پہ بھی شک نہیں کرنا، اہل بیت پہ بھی کرنا۔ وہ قرآن دونوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو میرے صحابہ سے بھی بغض رکھے وہ بھی منافق ہے، وہ بھی میرا امتی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب صحابہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو میری اہل بیت ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ بھائی محبتوں میں کو بھی بانٹ لیتے ہیں کیا؟ محبت جب بٹھی تو پتہ کیسے چلا؟ جب ذمہ داری خلافت کی آئی تو انہوں نے خلافت کو زیادہ اہمیت دی اور محبت کو دل میں رکھ لیا۔ دل سے وہ صحابہ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ اہل بیت کو۔ تو کہا دل تیری طرف ہوں گے، کیا ہوں گے؟ دل تیری طرف ہوں گے، مگر تلواریں یہ بھی بات ہے کہ جو صحابہ اکرام یا تبع تابعین آل پاک سے لڑے، کہا وہ تلواریں تیرے خلاف ہوں گی ان کی، مگر ان کے دل تیری طرف ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تو دلوں کا حساب اور ہے، حالاتوں کا حساب اور ہے۔ تو حالات کی مجبوری کی وجہ سے بہت سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، فساد نہ زیادہ پھیل جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں فساد جتنا مرضی پھیلے ہمیں کوئی مطلب نہیں، سمجھو وہ اصل دین میں شر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ جو دین میں فساد کو بچائے گا وہ مومن ہے۔ اس لیے حسن حسین نے مولا علی نے صلح کی کہ فساد سے اتباع بیعت والی صلح نہیں ہے، صلح ہے، بیعت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلح کرے گا، بیعت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی صلح تک ہی رہیں گے، صلح کی تھی، بیعت نہیں کی، سمجھ گئے؟ بیعت کا ذکر نہیں کریں، کیا نبی کو نہیں معلوم بیعت ہو، بیعت کر لے گا صلح کرے گا۔ اس لیے بہت سی ایسی حکمتیں ہیں جو انسان کو تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک وہ اپنے دل کی آنکھوں سے نہ دیکھے، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دل بھی تو زندہ چاہیے، یعنی کہ جس کا دل نور سے روشن ہوگا، اللہ نے زندگی نور سے دل کو دی ہوگی، وہ دل جانتا ہے کون منافق ہے۔ ہر کوئی منافق کو نہیں جانتا، ہر کوئی منافق۔ اور یہاں میں سارے منافق بنا جو آج کا دور ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے چاہنے والے۔ آج کون نہیں دنیا کا چاہنے والا؟ دنیا کے مال کے لیے جانے لے لینا، دنیا کی شہرت کے لیے جانے لے لینا، یعنی کہ تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے مسلمان پہ ظلم کر دینا اور اپنی شہرت جانا، صرف دنیا کی، پتہ بھی ہے یہ عارضی ہے۔ پھر بھی ہمارے مسلمانوں نے عارضی بادشاہیت کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ہوا ہے۔ وہ طریقہ نہیں دکھاتے۔